اللہ اکبر اللہ کرنے جا رہا ہوں، لہٰذا اب بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کانفرنس کے پہلی نشست کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ عبدالتواب محمدی حفظہ اللہ، جن کا تعلق جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے ہے، شیخ محترم درس تدریس کے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے درمیان شیخ کا خطاب ہوگا۔ آپ کا موضوع خطابت ہے اصلاح معاشرہ۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کا جو عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اس موضوع پر خطاب فرمائے۔ شیخ عبدالتواب محمد حفظہ اللہ، مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنههن عن المنكر أو لو يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم۔ رواه الترمذي في أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، یعنی وہ افراد جو ایک جگہ کے پر اکٹھا رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب جب انسانوں کا ایک مجموعہ ایک جگہ کے پر رہ کر معاشرتی زندگی گزار رہا ہے تو وہاں بہت ساری چیزیں، حقوق اور واجبات ان لوگوں کے پر آتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، جو سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے دیگر لوگوں کی تکلیف کا اور نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہیں۔ آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے، وہ سماج اور معاشرہ کیسا تھا؟ جہاں عقائد کی خرابیوں سے لے کر سماج میں پائی جانے والی ساری برائیاں ہمیں نظر آتی ہے۔ قرآن مجید نے جس کے تعلق سے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، جو سماج اور معاشرے کو تباہ کر رہا تھا، اسے مٹا رہا تھا۔ یہ اس سماج کی عکاسی ہے جو قرآن مجید نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سماج کی اصلاح کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج برائیوں کے اعتبار سے کتنا ہی نچلی سطح کے پر کیوں نہ چلا جائے، اگر دلوں میں اخلاص ہو اور مقصد کو حاصل کرنے کی لگن ہو تو یقینی بات ہے کہ ہم اپنے مشن میں یقیناً کامیاب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جسے قرآن مجید نے ہمارے لیے نمونہ اور معیار قرار دیا،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کی اصلاح کی اور اس کے لیے احکام بیان کیے اور برائیوں کے خاتمے کے طریقے بیان کیے، وہی چیز ہمارے لیے اصلاح معاشرہ میں نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہمیں اپنے سماج کی اصلاح کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے کو اپنانا ہوگا، نہیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد میں ہمارے لیے نمونہ، عبادات میں لیے نمونہ، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو جس سماج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکا تھا، اسے انسانیت کی معراج کے پر لے جا کر پہنچا دیا، کیوں نہیں ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کے پر عمل کر کے اس معیار تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے اخیر حصے کی بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح بھی انہی چیزوں سے ممکن ہے جیسا کہ اس کے اول طبقے یعنی اصحاب کرام، اسلاف کرام کے طبقے کی اصلاح ہوئی، جن بنیادوں پر، جن تعلیمات کے پر عمل کر کے وہ دنیا میں سارے لوگوں کے ہیرو بنے، ان لوگوں کے لیے معیار اور نمونہ بنے۔ ہم بھی انہی تعلیمات اور انہی احکامات کے پر چل کر لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں، خود کے لیے بھی اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ایک جامع حدیث کے اندر بیان کیا، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کی طرف ایک قدم اٹھایا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو فائدہ مند بنانے کی کوشش کرے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور کیجئے گا، یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کی اصلاح عقیدے اور ایمان کے بغیر ہو سکتی ہے، نہیں۔ جب تک کہ ہمارے ایمان کی اصلاح نہیں ہوگی، ہمارے معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد اعمال کا تذکرہ ہے، یعنی ایمان کی اصلاح ہمارے معاملات، ہمارے اعمال کی اصلاح کی بنیاد ہے، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معاملات زندگی جو کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے سے جڑا ہوا ہے، وہاں ایمانیات کا تذکرہ کیا۔ بخاری وغیرہ کی روایات آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سماجی معاملے کا تذکرہ کیا، یعنی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جس کا ایمان صحیح ہوگا اس کے معاملات صحیح ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور روایت جسے امام بخاری، امام احمد وغیرہ نے روایت کیا، دو صحابی اپنے زمین کے تنازع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو، اپنی بات کو منوانے کا طریقہ جانتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی غلط باتوں کو چرب زبانی کی بنیاد کے پر میرے پاس منوا لے جائے۔ اگر وہ اس طریقے سے جو حق اس کو نہیں ملنا چاہیے، جو اسے نہیں ملنا چاہیے، چرب زبانی کی بنیاد کے پر حاصل کر لے، تو میرے پاس سے جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جائے گا۔ جیسے یہ بات دونوں صحابی نے سنی، کہا کہ اللہ کے رسول، وہ زمین ہماری نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں دستبرداری اختیار کرتے ہیں، یہ تنازع ہمیں نہیں چاہیے، ہم دنیا کی زمین کو چھوڑنے کے لیے، دنیا کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔
ہم آخرت میں آگ میں اپنے آپ کو جھونکنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آخرت کے پر ایمان مضبوطی کے ساتھ رکھے گا، یقینی بات ہے کہ اس کے معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ اگر ہمارے اپنے اندر سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں نظر آتی ہیں، جو خرابیاں اور شریعت کے خلاف چلنے کے اقدامات، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے آخرت کا خوف، اللہ کے پر جس طرح ایمان اور یقین ہونا چاہیے، وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے فوری طور پر اپنے اختلافات کو ختم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سماج اور معاشرے کے اندر برائیاں پروان چڑھتی ہیں، اختلافات، تنازعات اور مختلف قسم کی باتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کہی جاتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ایمان کی کمزوری اور آخرت کے بارے میں لاپرواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیسکت فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ، یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا معاملات اتنے بہتر ہوں گے۔ اصحاب کرام میں بھی انسانی بنیادوں کے پر باتیں ہوتی تھیں اور ان لوگوں کے درمیان کسی نہ کسی قسموں کا تنازع سماجی زندگی کا پیدا ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آخرت کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اپنے اختلاف کو باقی نہیں رکھا، اپنے جھگڑے کو فوری طور پر ختم کر دیا۔ انہیں اپنی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر تھی۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ختم ہو یا اگر پیدا شدہ ہیں تو ہم انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ اپنے ایمان بالآخرہ، آخرت کے ایمان کو مضبوط کریں کہ ہمیں اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ کیا ہم اپنی دنیا کو بنا کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں؟ یہ ٹارگیٹ جب تک ہمارے ذہن و دماغ کے اندر پختہ نہیں ہوگا تب تک ہمارے معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ سماج اور معاشرہ تھا جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تو جو سماج اور معاشرہ اصحاب کرام کا جو برائیوں میں ڈوبا ہوا اور بت پرستی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی تعلیمات کے ذریعے، احادیث نبویہ کے ذریعے ان کی اصلاح کی، تو یقینی بات ہے کہ انہی چیزوں سے ہماری اصلاح ہوگی جس سے اصحاب کرام کی بھی تھی، اور وہ دنیا میں خیر امت بن گئے۔ خیر امت بننے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کاندھوں سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، یا اس مقام کے پر پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کے اندر پائی جانے والی برائیاں اور سماج کے اندر پائے جانے والے گناہ اور جرائم، ان ساری چیزوں کے بارے میں مکلف نہیں رہ جاتے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے خیر امت کی ذمہ داری بیان کی۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، اور یہ خیر امت کا لقب انہی بنیادوں کے پر ملا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ۔ اللہ کے پر جس طرح ایمان، یقین، عقیدہ ہونا چاہیے اور جس طرح آخرت کے پر یقین ہونا چاہیے، اس بنیاد کے پر خیر امت کا لقب دیا گیا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی ایک مسلمان چراغ کی طرح ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جلا کر، یعنی اپنے وقت کو اپنے آپ کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے استعمال کرتا ہے، دوسروں کی فلاح کے لیے، دوسروں کی کامیابی کے لیے۔ اگر سماج اور معاشرے کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی، اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، کسی کے اندر کسی بھی قسم کا گناہ پایا گیا، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، یہ ہے اخرجت للناس۔ یہ اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا
کہ اگر سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں خرابیاں پائی جا رہی ہیں اس کی اصلاح نہیں کی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہر مصلی کے پر مانگی جا رہی ہے، ہر کوئی دعا کی درخواست کے اندر لگا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن آخر یہ ہتھیار ناکام کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہتھیار اپنا اثر کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ یقینی بات ہے کہ ہتھیار کے اندر کوئی خرابی ہوگی یا اس کو استعمال کرنے والے کے اندر خرابی ہوگی۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ اس ہتھیار کے ذریعے ہم اصلاح کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارت کیا، جیسا کہ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مقام کے پر قسم کھاتے ہیں تو وہ ہماری قسموں کی طرح نہیں ہے کہ ہم یوں ہی بات کرتے ہوئے قسمیں کھا لیتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں قسمیں کھا لیتے ہیں، چاہے وہ سچی ہو جھوٹی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر نبی کسی مقام کے پر قسم کھاتا ہے، یہ اس معاملے کی اہمیت نزاکت کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، جتانے کے لیے ہوتا ہے کہ آگے جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ کتنی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کا مقام رسالت داؤں کے پر لگا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا، سب سے متقی بندہ ہوں۔ اس کے بعد 3 اصحاب کرام کے اندر جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ ایک کہہ رہے تھے کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، ایک کہہ رہے کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور ایک کہہ رہے تھے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے پر قسم کھائی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب نبی قسم کھاتا ہے تو یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہوتا۔ یقینی بات ہے کہ اب جو بات بیان کی جانے والی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، برابر بھلائیوں کا حکم دیتے رہو۔ ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے جو عربی زبان کو سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کتنا شدت کے ساتھ تاکید کے ساتھ دیا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، برابر بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، وَلَتَنْهَهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے رہو۔ یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو دی، قسم کھا کر دی ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ یقینی بات ہے کہ اگر آپ بھلائی کا حکم دینے جا رہے ہیں تو آپ کو بھلائی کا علم ہونا چاہیے۔ آپ اگر برائی سے روکنے جا رہے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ برائی ہے، تبھی تو آپ روکیں گے اور تبھی آپ کسی بھلائی کا حکم دیں گے۔ تو بھلائیوں کا علم حاصل کرنا اور برائیوں کا علم حاصل کرنا لازم ہے تاکہ بھلائی کا حکم دیا جا سکے اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکا جا سکے اور سماج میں پائی جانے والی برائیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا سکے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تمہیں بھلائی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائیوں سے روکتے رہنا ہے، اگر یہ کام نہیں کیا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، کہ تم دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کرنے والا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من، اللہ تم پر ایسی سزا، ایسا عتاب نازل کرے گا کہ تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ وہ رب جو بندے کے دعا نہ مانگنے کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے،
اسے خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، وہ حکم دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں دعوت و تبلیغ شرط ہے کہ اگر ہم نے بھلائی کا حکم نہیں دیا، برائیوں سے نہیں روکا، یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بطور سزا کے ہے، بطور عقاب کے ہے۔ تو اس ذمہ داری کو سمجھنا اور اسے نبھانے کی کوشش کرنا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اسے اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ بیوی عورت یہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اسے اپنے گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج یہ ذمہ داری مسلمانوں کے پر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں ارتداد کے فتنے ہیں، یعنی ہماری اپنی بچیاں یہ اسلام کی آغوش سے نکل کر ایک ایسی چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے تو وہ کفر کی طرف لوٹایا جانا پسند نہیں کرتا، جیسا کہ وہ آگ میں ڈالا جانا پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کفر کی آگ میں جانا جو ہماری بچیاں کر رہی ہیں وہ ایمان کی حلاوت اور اس کی چاشنی اور اس کی مٹھاس سے ناآشنا ہے۔ ہم نے یہ ذمہ داری ہماری بچیوں کے ساتھ نہیں نبھائی۔ جو ایمان اور عقیدے کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، ان کے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ کے اندر ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ اگر یہ مضبوط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کی حلاوت اور مٹھاس یہ ہے کہ بندہ کفر کی طرف لوٹائے جانے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے خاص طور سے نوجوان، ان لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ موبائل کے نام پر، سوشل میڈیا کے نام کے پر، جہاں سے عقیدے کی گمراہیاں آ رہی ہیں، جہاں سے اخلاقی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جہاں محفلیں پسند نہیں، تنہائیاں گناہوں کے لیے ڈھونڈی جاتی ہے، تلاش کی جاتی ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ گیم کے نام کے پر، موبائل کے نام کے پر، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے کہ سماج کے پر، نازک طبقوں کے پر خاص طور سے یلغار کی جا رہی ہے، اٹیک کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے نوجوانوں کو، ہماری بچیوں کو اور ہمارے بچوں کو۔ یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں اور ان تینوں کے پر نگرانی رکھنا اور انہیں صحیح تربیت کرنا اور اسلام کی بنیادوں کے پر، نیک اعمال کے پر قائم رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ان تین چیزوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات جو کہ بچیوں سے متعلق ہے، یہ ہمارے سماج کی آدھی آبادی جو کہ خواتین کے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری اپنی بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ شاپنگ مال میں جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ شادی بیاہ کی رسومات، وہاں کی بے پردگیاں جو کہ برائی کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے۔ آپ کسی بھی برائی کے بارے میں بات کیجئے، اس کی جڑ آپ کو نظر آئے گی اسلامی تعلیمات سے دوری۔ صحابیت ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم دے دیا، پردے کی آیت نازل ہو گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ انصار کی عورتوں کے سروں کے پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حجاب، برقع اس طریقے سے استعمال کیا۔ اب یہاں ایک بات بہت پیاری ہے، چونکہ حجاب کو لے کر تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ کوئی ہمارے اپنے ملکوں کا نہیں بلکہ یہ عالمی سطح کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ایک بہت پیاری بات
اس ضمن میں یہ جملہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ پردہ ہٹتا ہے تو نتیجہ بہت ساری برائیوں کے دعوت دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ آڑ ہے، اس دروازے کو مت کھولیے گا۔ شریعت نے اس کے پر اس قدر اس سخت پابندی کیوں رکھی ہے؟ یہ عورتوں کی عصمت کا، عزتوں کا محافظ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی عزت کو تار تار کر دیا جائے، اس پردے کو ہٹا دیا جائے، تاکہ سارے مسائل جو عورتوں کے ذریعے جنم لیتے ہیں پیدا کیے جا سکے۔ رکاوٹ لگتی ہے اس بات کو جب یورپ کے دورے کے پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ نائب بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے، ان سے ایک یورپی پترکار نے، جرنلسٹ نے سوال کیا تھا اسی چیز کے بارے میں۔ اکثر وہ جہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، یا تو پھر سعودی عرب بالخصوص، وہاں پر اسلام کے بارے میں طنز، سوالات، اعتراضات ان لوگوں کے سامنے پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی عورتوں کی آزادی کے بارے میں سوال داغا، شہزادہ نائب بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک بہت پیارا جواب دیا تھا۔ ہر مسلمان کو یہ جواب یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا کہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ دراصل عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ ایک سمپل سا جواب تھا، اور ساری حقیقت اسی ایک جملے کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، در حقیقت وہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں، تاکہ پردہ اور اس طرح کے جو مسائل شریعت اسلامیہ نے تحفظ کے طور پر رکھے ہیں، ان چیزوں کو ہٹا دیا جائے، اور اس کے بعد آزادی کے ساتھ ہم سماج اور معاشرے کے اندر انارکی پھیلا سکے۔ اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ارتداد کا فتنہ ہو یا ہماری اپنی بچیوں کے اندر بے پردگی پائی جاتی ہو، بنیاد وہی ہے۔ جب تک ہم انہیں دین سے نہیں جوڑیں گے، ایمان کی لذت اور حلاوت ان لوگوں کے ذہن و دماغ تک نہیں پہنچائیں گے، اس سے بڑی بڑی خرابیاں ہمارے سامنے پیدا ہوگی۔ عقیدہ اہم ہوتا ہے۔ صرف ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں جس کی تھیم ایک گائے کا واقعہ ہے۔ ایک بنی اسرائیل کے شخص کو قتل کر دیا گیا، قاتل کا پتہ لگانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم کے لوگ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا، ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ایک شخص کے قاتل کا پتہ لگانا ہے، اب یہاں قاتل کا تو پتہ لگ نہیں رہا ہے، ایک گائے ذبح کرنا ہے، یعنی ایک اور جان لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات دماغ میں نہیں آتی، شریعت کی بات دماغ میں آئے یا نہ آئے، سرنڈر کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ عقل ناقص ہے، دین کامل ہے، اور کوئی ناقص چیز کامل چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں جو علم، ہمیں جو شعور اور ہمیں جو عقل عطا کی گئی ہے، یہ ناقص ہے، اور دین کامل ہے۔ اللہ نے اس کو کامل بنایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ تو جب دین کامل ہے تو ناقص چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنی عقل کو اپنے پیچھے رکھیے، دین کے تابع رکھیے، اسے دین کے آگے رکھنے کی کوشش مت کیجیے، مسائل وہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہاں اللہ نے ان لوگوں کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال بڑی لے دے کے بعد انہوں نے وہ کام کیا، اور اس کے بعد ان کا ایک سماجی مسئلہ یعنی قاتل کا پتہ لگانا تھا، حل ہو گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ آخر اللہ نے ان لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ وہی عقیدے کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں گائے جو کہ ایک مخلوق، ایک جانور ہے، اسے عبادت کے قابل، تقدس کے قابل سمجھ لیا تھا۔ اللہ نے کہا پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اس کے بعد تمہارے معاملے کو حل کیا جائے گا۔ تو جب تک عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی تب تک ہمارے معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب ہم یہ موضوع لے کر کھڑے ہوتے ہیں اصلاح معاشرہ، تو یہ اس وقت تک ناقص رہے گا، ادھورا رہے گا، یا اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ قرآن مجید ہمیشہ ایمان کو، عقیدے کو مقدم کرتا ہے۔ کہا کہ چرب زبانی کی بنیاد کے پر
اگر تم نے یہ چیز دنیا میں حاصل کر بھی لی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہوگا جو کہ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو پیش کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے معاملات صحیح ہوئے۔ تو معاملات کی اصلاح عقیدے کی اصلاح کے پر منحصر ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچے اور بچیوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے تاکہ ان کی دنیا سنور جائے اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لاکھوں کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اپنے بچے بچیوں لڑکیوں گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں اور وہاں پر اسلامی تعلیمات کا نظم کریں تاکہ بنیادیں مضبوط ہوں، پھر اس کے بعد آپ انہیں دنیا میں کہیں بھی بھیجیے، انشاءاللہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر انہیں یہ تعلیمات ذہن و دماغ کے اندر پختہ کر کے ڈال دی گئی۔ نوجوانوں کا مسئلہ، نوجوان آج ہم دیکھ رہے ہیں جوا اور بہت ساری چیزیں، ایک فتویٰ بھی آپ لوگوں کے سامنے آیا بھی ہوگا، لوگ گروپ بنا بنا کر خاص طور سے نوجوان جنہیں اپنے وقت کی قیمت کا احساس نہیں، قرآن لغو کے بارے میں کہتا ہے یہ اہل ایمان کی صفات میں سے نہیں ہے، بلکہ مومن کون ہوتا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو بیکار جو مقصد سے فائدے سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے وقت کی اہمیت کو چتانے کے لیے پوری ایک سورہ نازل کی، والعصر، قسم کھائی، اس سے بڑھ کر وقت کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ آج یہ نوجوان وقت کو ضائع کرنا، ٹائم پاس کے نام کے پر گیم کھیلا جا رہا ہے، گروپ بنے ہوتے ہیں، کئی نوجوان ایک ساتھ بیٹھ کر اس کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں۔ پیچھے ایک فتویٰ بھی آیا تھا، ایک گیم جس کے پر سرکار نے بھی پابندی لگائی، اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے، پب جی اور اس سے جڑے ہوئے بہت سارے لوڈو کہیے اور دیگر گیم کے بارے میں۔ اگر ان ساری چیزوں کو پرے کر بھی دیا جائے کہ اس میں کسی بھی قسم کی شرکیہ یا کوئی اور بات نہیں پائی جاتی ہے، تب بھی یہ وقت کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے اور اس بنیاد کے پر انہیں ہم جائز نہیں قرار دے سکتے۔ جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایک فتویٰ جو کہ دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوا، کچھ لوگ اس کی تصدیق کر رہے تھے، کیوں نہیں، فتویٰ اپنی جگہ پر صحیح ہے، یہ کوئی مسئلہ کی بات نہیں، جس میں پب جی گیم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں بعض دفعہ اپنی طاقت کو اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے یہ کسی دیوی دیوتا کے سامنے کسی بت کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی پاور ان کی طاقت بڑھتی ہے اور گیم میں یہ پاورفل بن جاتے ہیں۔ صاف فتویٰ دیا گیا کہ ایسا کرنا شرک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، چاہے آپ گیم کے اندر اس طرح کی حرکت کریں یا تو اپنی حقیقی زندگی کے اندر شرک ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا یہ اغیار کی خطرناک قسموں کی سازش آج ہماری مائیں سمجھتی ہیں، بچوں کے تعلق سے بھی یہ گیم کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کتنے حادثات ایسے پیش آئے، کئی حقیقی واقعات کی جانب میں اشارہ کروں۔ ایک بڑے گھر کا بچہ گیم کے اندر ایسا ملوث تھا کہ گیم کھیلنے کے پر اسے روکا گیا تو کئی لاکھ کا فرنیچر جو اس کے گھر میں تھا اس کو توڑ پھوڑ دیا۔ بتائیے کون سی تربیت چل رہی ہے؟ اس میں ہمارے سرپرست جو حضرات ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی غلطیاں ہیں۔ یہ سیریل دیکھنے کے لیے یا اپنا وقت نکالنے کے لیے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو گئے، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ بچہ گیم کے اندر مگن ہے، اپنی ایک دنیا کے اندر مگن ہے، ڈوبا ہوا ہے اور یہ اپنی دنیا میں لگے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بڑے بڑے حادثات پیش آتے ہیں۔ نتیجہ بچے جب اس گیم کے اندر ملوث ہوتے ہیں، بہت سارے گیم ایسے ہیں جس میں باقاعدہ پیمنٹ دینا پڑتا ہے، مختلف چیزوں کو خریدنے کے لیے آپ کو واؤچر مارنا پڑتا ہے ہزاروں کے، اور دھیرے دھیرے بچہ غلط کاموں کی جانب مائل ہونا شروع ہوتا ہے، وہ چوری بھی کرے گا اور اگر اسے پیسے نہیں دیے گئے وہ ناجائز طور طریقے اختیار کرے گا۔ یہ ہمارے سماج کے اندر پائی جانے والی بڑی بڑی برائیاں، اغیار آج ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کے پر جس طرح حاوی ہیں اور ان کے اخلاق ان کی تربیت کے پر اثر انداز ہو رہے ہیں، ہم انہیں اپنے پاس رکھ کر
اپنے گھروں کے اندر رکھ کر بھی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جہاں پر اغیار ہمارے سامنے نہ آتے ہوئے بھی ہمارے بچے بچیاں نوجوان ان لوگوں کے ذہن و دماغ سے کھیل رہے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو بگاڑنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ میں عام سماجی برائیوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اگر ان برائیاں جو جدید دور کے فتنے ہیں، اگر ان چیزوں پر قابو پا لیا گیا تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں کے پر اور آسانی کے ساتھ قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بچوں کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہاسٹل میں رہنے والا ایک بچہ، اس کے پر توجہ نہیں دی گئی، ماں باپ جتنا پیسہ مانگ رہے دیتے جا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گیم کے اندر تقریباً 3 لاکھ روپے ڈال چکا تھا اور ایسا زیادہ اس میں مست ہو گیا تھا کہ اسے اپنی باہر کی دنیا کے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف 3 لاکھ روپے گئے، بچے کی تعلیم ضائع ہوتی ہے، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ ضائع ہوتا ہے، جگہ جگہ کے پر مختلف قسموں کے دیوی دیوتا بتوں کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اخلاقی طور کے پر جو خرابی پیدا ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر تشدد پیدا ہوتا ہے۔ گیم میں کیا ہوتا ہے؟ سامنے اپنا جو مقابل ہے، مخالف ہے، دشمن ہے، اسے مارنا ہے، وہ ہمارے اگینسٹ میں آیا، مار دو۔ بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر تشدد بٹھایا جا رہا ہے، اور یہی چیز نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ جہاں اپنے بچے کو کسی کام کے لیے حکم دیتے ہیں یا نماز کے لیے یا دیگر چیزوں کے لیے، فوراً متشدد ہو جاتے ہیں۔ بعض ہاسٹلز کے اندر معاملات اتنے بگڑے کہ ان چیزوں کے پر توجہ نہ دینے اور اس طرح کے گیم کے اندر ملوث ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچے بچوں کو مارنے کا، مرڈر کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ یہ خطرناک قسموں کے وائرس ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے گیم کے نام کے پر ہمارے نوجوان اور ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ، ان کے کردار میں داخل کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت اہم بات، یہ جو ہم مختلف قسموں کے کارٹون بھی دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں کارٹون دیکھنے میں لوگ قباحت محسوس نہیں کرتے، حالانکہ کافی پہلے میں نے اس کے بارے میں ہمارے اپنے میڈیا کے پر جو ہندوستان کے اندر چلتا ہے ڈسکس چل رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستانی حکومت کو ان کارٹونوں کے پر پابندی لگا دینا چاہیے۔ وہ بہت سارے اس کے نقصانات بتا رہے تھے جو ذہن و دماغ کے پر، بچوں کے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں ایک اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ جو کارٹون یا اس طرح کے جو ویڈیوز بنتے ہیں، تو اس میں 1 سیکنڈ کے اندر 45 امیجز ہوتی ہیں۔ جب یہ چلتی ہیں تو ویڈیو بنتی ہے، تو اس میں 44 امیج جو ہوتی ہے، جو دکھائی دیتی ہے، وہی ڈالی جاتی ہے، اور 45ویں نمبر کے پر جو امیج ڈالی جاتی ہے وہ کسی شیطان کی یا اس طرح کسی خطرناک چیز کی ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن تحت شعور کے اندر وہ برابر جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے بچوں کے اخلاق، ان کے کردار کے پر حاوی ہوتی ہے۔ اغیار کتنی سازشیں رچ رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ سے کھیل سکیں، ان کے اخلاق، ان کے ایمان، ان کے عقیدے کو بگاڑ سکیں۔ یہ ان لوگوں کی کوشش ہے۔ تو کیا ہم اپنے سماج اور معاشرے کے تحفظ کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کر سکتے، جس کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کاندھوں کے پر ڈالی ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک باپ سے سوال ہونے والا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، ہم کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ ہم نے اپنے لڑکے یا اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے دنیاوی تعلیمات کے لیے سب کچھ لگا دیا، لیکن ان کے دین، ان کے اخلاق جو ان کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے تھے، اس کے بارے میں کیا کوشش کی؟ مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کو موبائل دے دیا جائے، گیم کھیلنے میں مگن ہو جائے، اور اس سے ہمیں کچھ وقت مل جائے گا، اور ان لوگوں کی شرارت یا ان لوگوں کے پریشان کرنے سے ہم محفوظ ہوں گے۔ نہیں، یہ ایک سلو پوائزن ہے جو بچوں کو موبائل اور گیم کے نام کے پر دیا جاتا ہے۔
اگر ہم نے ان چیزوں کے پر قابو نہیں پایا تو پھر معاملات اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوں گے، کہیں زیادہ بگڑیں گے، تعلیم بھی ضائع ہوگی، پیسے بھی ضائع ہوں گے، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے اولاد کی شکل میں ہمیں دی ہے، یہ اولاد ہماری ہوگی، ان کی نسبت ہماری طرف ہوگی، ان کے اعمال، ان کے عقیدے اور ان کے اخلاق ہمارے اپنے نہیں ہوں گے، اغیار کے بتائے ہوئے اشاروں کے پر چلنے والے ہوں گے۔ یعنی بچے ہمارے ہوں گے لیکن ان کے کردار کے پر اغیار کی چھاپ ہوگی، ان کا اختیار ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، اس سوال کے جواب کی ہمیں تیاری کرنا ہے، اس کے بغیر ہمارے سماج اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک تنزیہ بات میں کہوں، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، آج جو ہمارے یہاں پر ہے سماج کے اندر، ٹھیک ہم جو باتیں کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص نشہ خوری، بیڑی سگریٹ یا اس طرح کی دیگر برائیاں جو پائی جاتی ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرے تو جگہ جگہ کے پر ایسے مراکز ہیں، اڈے ہیں، شاپس ہیں کہ آسانی کے ساتھ وہ اپنا شوق پورا کر سکتا ہے۔ یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر جرم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، کتنے حادثات آج شراب نوشی کی بنیاد کے پر ہوتے ہیں، چاہے ٹریفک کے مسائل ہو، ہائی وے کے پر ہونے والے ایکسیڈنٹ ہو، آپ پورا ڈاٹا اٹھا کر دیکھیے کتنے واقعات روزانہ پیش آتے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے شیخ سعدی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک شخص اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے بستی میں گیا، رات کا وقت تھا، کتوں نے ایک اجنبی کو دیکھا، بھونکنا شروع کر دیا، اور اس شخص نے زمین سے پتھر اٹھا کر کتوں کو مارنا چاہا۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے زمین کے پر پتھر پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا کر کتوں کو مارنا چاہا، تو پتھر نے زمین کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ تو میں نے کہا اللہ، یہ کیسی بستی ہے جہاں کتے کھلے ہوئے ہیں، پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری دونوں طرف سے، ہمیں بھی اپنے فرضوں کو نبھانا ہے، اور جن کے پاس اختیارات ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ وہ قانون کے پر سختی کے ساتھ عمل کریں تاکہ سماج کے اندر اس طرح کی برائیاں نہ پیدا ہو سکے۔ شراب کی بنیاد کے پر قتل بھی ہوتے ہیں، مرڈر بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری برائیاں، زنا، بدکاریاں، سب اسی کے بنیادی جڑ ہے، اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار یہ جو عظیم ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کے ناطے خاص طور سے ہمارے کاندھوں کے پر رکھی گئی ہے، خیر امت کی بنیاد کے پر بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اسی کی بنیاد کے پر سماج کی اصلاح ہوتی ہے۔ پروردگار ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اسے کما حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت کر، ہمارے بچوں کو دین ایمان کے پر قائم رکھ، ایسے ذرائع اور ایسے اسباب اختیار کرنے کی توفیق دے جن کی بنیاد کے پر ان کے ایمان، ان کے عقائد اور ساتھ ہی ساتھ ان کے معاملات کی اصلاح ہو سکے، حفاظت ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔